بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، آپ دیکھ رہے ہیں ترجمان الکتاب۔ آج ہم 3-4 نہایت اہم موضوعات پر بات کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے واحد و جمع صیغے کے اطلاق کی حکمت، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی طرف سے ہونے کا ثبوت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام دنیا کے لیے بعثت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین شریفین کے ایمان پر بحث کرنا جائز نہیں۔ یہ گفتگو ہم شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل سے پیش کر رہے ہیں۔ جو حوالات اور دلائل ہم بیان کریں گے ان کی تفصیل آپ کو نیچے اسکرین پر نظر آتی رہے گی، اور آخر میں اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ ہماری اور آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے، اسے ساری انسانیت کی ہدایت اور ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کے ٹاپک۔ اللہ تعالیٰ کے لیے واحد و جمع کی صیغے کے اطلاق کی حکمت۔ سوال: اللہ پاک نے اپنے کلام میں اپنے لیے کبھی تو انا واحد کا صیغہ استعمال کیا ہے جیسے انی انا اللہ، اور کہیں نحن جمع کا صیغہ ہے جیسا انا نحن نزلنا الذکر وغیرہ، اس تفریق کی کیا وجہ ہے؟ جواب: اصل تو صیغہ واحد ہے، لیکن کبھی اظہار عظمت کے لیے صیغہ جمع استعمال کیا جاتا ہے۔ انی انا اللہ میں توحید ہے، اور توحید کے لیے واحد کا صیغہ موضوع تر ہے، اور انا نحن نزلنا الذکر میں اس عظیم الشان کتاب کی تنزیل اور وعدہ حفاظت کا ذکر ہے، اور یہ دونوں منزل اور محافظ کے عظمت قدرت کو مقتضی ہے، اس لیے یہاں جمع کے صیغوں کا لانا بلیغ تر ہوا، واللہ اعلم باسرارہ۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی طرف سے ہونے کا ثبوت۔ سوال: ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی طرف سے سچا پیغمبر ہونے کا کیا ثبوت ہے؟ جواب: ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مخلوق کی طرف سے کوئی بات نقل کرتے ہوئے بھی جھوٹ نہیں بولا، بلکہ ساری زندگی جو بات کہی سچ کہی، بھلا ایسا شخص خدا کا نام لے کر کیسا جھوٹ بول سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام دنیا کے لیے بعثت۔ سوال: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں صدی عیسوی میں ساری دنیا کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ ساری دنیا میں براعظم امریکہ بھی شامل ہے، مگر وہاں تک اسلام کی دعوت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، بلکہ تابعین رحمۃ اللہ علیہ، تبع تابعین، اور اس کے بعد بہت عرصہ بعد تک صوفیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے بھی نہیں پہنچی، تاہم کہ 15ویں صدی میں امریکہ دریافت ہوا۔ 7ویں صدی عیسوی سے 15ویں صدی عیسوی تک 800 سال امریکہ مکمل جہالت کی تاریکی میں ڈوبا رہا۔ امریکہ کے قدیم باشندے جنہیں ریڈ انڈین کا نام دیا گیا، وہ مظاہر پرست ہی رہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے کسی بیٹے کی اولاد ہے، جیسا کہ عیسائی اقوام کو سام کی، افریقی اقوام کو حام کی، اور یورپی اقوام کو یافس کی اولاد تسلیم کیا گیا ہے۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ نے جس وقت بحری ظلمات میں گوڑا ڈال دیا اور زمین ختم ہو جانے پر حسرت کا اظہار کیا تھا، اس وقت بھی وہاں سے بہت دور امریکہ کی سرزمین موجود تھی۔ سوال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور صوفیاء اعظام رحمۃ اللہ علیہ کے بصیرت سے امریکہ کیسے بچا رہا؟ جواب: جب معلوم دنیا میں امریکہ کا وجود ہی کسی کو معلوم نہ تھا، تو وہاں دعوت پہنچانے کا بھی کوئی مکلف نہیں تھا، اور جب امریکہ دریافت ہوا تو وہاں دعوت بھی پہنچ گئی۔ جن امور کا آدمی مکلف ہے اور جس پر اس سے قیامت کے دن باز پرس ہوگی، آدمی کو ان امور میں غور کرنا چاہیے، اور جن امور کا وہ مکلف ہی نہیں، ان میں غور و فکر لا یعنی اور بے مقصد ہے، جس کا کوئی نتیجہ نہیں، واللہ اعلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین شریفین کے ایمان پر بحث کرنا جائز نہیں۔ سوال: مولانا صاحب، ایک بہت اہم مسئلہ ہے جو 3-4 روز سے مجھے بے حد پریشان کیے ہوئے ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے محلے میں ایک صاحبہ ہے، 3-4 روز پہلے وہ ہمارے گھر بیٹی فرما رہی تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نعوذ باللہ کافر تھی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اسلام نہیں تھا۔ جواب: یہ مسئلہ بہت نازک اور حساس ہے، محققین نے اس میں گفتگو کرنے سے منع کیا ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 رسائل اس مسئلے پر لکھے ہیں، جن میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین شریفین کا ایمان ثابت کیا ہے۔ اگر کسی کو ان کی تحقیق پر اطمینان نہ ہو، تب بھی خاموشی بہتر ہے۔
ان محترمہ سے کہیے کہ ان سے قبر میں اور حشر میں یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین شریفین کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا تھا، اس لیے وہ اس غلط بحث میں پڑھ کر اپنا ایمان خراب نہ کرے اور نہ اہل ایمان کے جذبات کو بھی ضرورت مجروح کرے۔ اللہ جل شانہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا؟ اپنا فیڈ بیک کمنٹ میں ضرور دیجیے۔ اگر آپ کو فائدہ ہوا ہو تو اس علم کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اور زیادہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل ترجمان الکتاب کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔